اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم. تو جناب اس وقت ہم مانسہرہ شہر میں پہنچ چکے ہیں. آپ نے میرا پچھلا ایپیسوڈ اگر نہیں دیکھا تو پلیز جلدی کیجئے، اس کو دیکھیے تاکہ آپ کو اس دوسرے کی بھی سمجھ آئے، اور اس کے بعد ہم آپ کو اگلے سے اگلا دکھاتے چلے جائیں گے. تو جناب یہ اس وقت مانسہرہ شہر کا آپ نظارہ دیکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ جس ہوٹل پہ ہم نے رات بسر کی ہے وہ بھی دیکھیں. تو میں آپ کو مانسہرہ شہر کا مختصراً تاریخ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایبٹ آباد کی طرح ضلع مانسہرہ کافی بڑا اور گنجان شہر ہے. مانسہرہ ہزارہ ڈویژن کا ایک ضلع ہے. پہلے ہزارہ ایک ضلع تھا. حکومت پاکستان نے 1976 کو انتظامی سہولتوں کے خیال سے اسے ڈویژن کا درجہ دے کر پورے علاقے کو 3 ضلعوں ایبٹ آباد، مانسہرہ اور کوہستان میں تقسیم کیا. مانسہرہ کے شمال میں گلگت، جنوب میں ایبٹ آباد، مشرق میں آزاد کشمیر اور مغرب میں ضلع کوہستان اور سوات واقع ہیں. مانسہرہ کی 3 تحصیلیں ہیں: تحصیل مانسہرہ، تحصیل بٹگرام، تحصیل بالا کوٹ. ضلع مانسہرہ کی تاریخ بہت پرانی ہے. اس کی تاریخ بھی ایبٹ آباد کی طرح ہے. یہ تقریباً 600 سال پہلے اس کو امیر تیمور نے فتح کرنے کے بعد ترکوں کو دیا. ترکوں کے بعد دارانیوں کو، پھر مختلف سرداروں کے قبضے میں رہا، پھر سکھ قابض ہو گئے. مانسہرہ سطح سمندر سے 3628 فٹ بلندی پر واقع ہے اور ایبٹ آباد سے 16 میل کے فاصلے پر واقع ہے. تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. دریائے سندھ، کنہار، ندی سرن اور ندی منگل مشہور ہیں. گڑھی حبیب اللہ، ایبٹ آباد اور بٹگرام سے پختہ سڑکیں یہاں آ کر ملتی ہیں. یہاں پر ایک قلعہ بھی ہے. اس کی آبادی میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. مانسہرہ میں مقامی آبادی کے ساتھ ساتھ سیاح بھی کافی تعداد میں نظر آتے ہیں. یہاں کا موسم گرم و خشک ہے. اگر ایبٹ آباد سیاحوں کا مرکز ہے تو مانسہرہ کو بھی جنکشن کہا جائے تو بے جانا ہوگا، کیونکہ اس جگہ سے سیاح فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کس رخ اور کس منزل کو جائیں. جیسے ہم طے کر رہے ہیں کہ اب کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. قراقرم ہائی وے کے ذریعے گلگت بلتستان یا پھر قراقرم ہائی وے، جسے شارع ریشم کہتے ہیں، کو استعمال کر کے بھی شام سے براستہ شانگلہ پاس، خوردہ خیلہ، روات یا پھر بالا کوٹ، کاغان، ناران 6 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں تقریباً. ہم نے مانسہرہ سے براستہ بالا کوٹ، کاغان، ناران جانے کا فیصلہ کیا. تو جناب ہم نے یہاں قیام تو کر لیا، اب تام کرنے کا ارادہ ہے، کیونکہ ہمارے بچھڑے ہوئے جو ساتھی تھے 6 ساتھی، وہ بھی واپس آ چکے ہیں. ان کا تعارف بھی میں اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو کرواؤں گا. ہمارے ساتھیوں نے ہمت کی اور وہ بروقت ٹائم کے اوپر پہنچ گئے. ارادے پختہ اور حوصلے بلند ہوں تو انسان اپنی منزل پا ہی لیتا ہے. کل تک جو منزل خواب ہوتی ہے آج تعبیر کی شکل بن کر آنکھوں میں کاجل کی طرح سما جاتی ہے. پلکوں میں خواب، آنکھ اندر تعبیر سمائی ہو تو زندگی کے رنگ پورے ہوتے ہوئے نظر آ ہی جاتے ہیں. جیسے زندگی کے سارے ارمان پورے ہو گئے ہوں، اب کوئی خواہش باقی نہ رہی ہو. حالانکہ ایسا شاذ ہی ہوتا ہے کہ ساری خواہشیں پوری ہو جائیں یا انسان کا پیٹ خواہشات سے بھر جائے اور وہ حل من مزید کا نعرہ نہ لگائے. جب تک انسان صابر شاکر نہ ہو اپنے رب کی رضا میں، اس وقت تک اس کا حرص و طمع ختم نہیں ہوتا. انسان کے اندر کا نفس امارہ اس کو آہستہ آہستہ دھکیل کر ظلموں کی پستیوں میں لے جاتا ہے، جہاں پر یا تو اس کے گناہوں کی سزا یا پھر پچھتاوا اس کا مقدر بن کر اس کو ایسے جلاتا رہتا ہے جیسے چولہے میں آگ. چولہا بھی وہ جس پر پچھتاوے کے ارمان پک رہے ہوں اور سینے سے دھواں ایسے نکل رہا ہو
جیسے بارش سے گیلی لکڑی ہو جائے تو اسے جلانے کی کوشش تو بہرحال انسان کرتا ہی ہے، مگر وہ جلتی نہیں، دھواں ضرور دیتی ہے۔ ایسے ہی انسان کا من سلگتا رہتا ہے، سلگ کر جانے کہاں اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ ہم بھی انسانوں کے سمندر سے نکل کر پہاڑوں کی طرف اپنی منزل پر رواں دواں ہونے کے ارادے سے نکل پڑے ہیں۔ میرے تمام ساتھی اس وقت اپنی سفری تمام تر تیاریوں کے ساتھ مستعد اور چوک و چوبند کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم اپنی منزل کی طرف، جو کہ ہماری اگلی منزل کاغان ہوگی، ہم وہاں جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے ناظرین، راستے میں کیسا خوبصورت اور حسین نظارہ ہے، اور یہ کیسی خوبصورت پل ہے اور کیسا خوبصورت نظارہ ہے۔ تو اس وقت ہم اپنے سفر پہ روانہ ہو چکے ہیں، اور یہ قصہ خوانی جو ہے یہ وقتاً فوقتاً ہم آپ کو اپنی اگلی ایپیسوڈز میں سنواتے رہیں گے اور ساتھ کے ساتھ دکھاتے بھی رہیں گے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ قدرت کے انتہائی دلکش اور حسین مناظر سے لطف اندوز ہوئیے، جیسے کہ میں اور میرے تمام ساتھی ہو رہے ہیں۔ نہ جانے اس وقت میرے ساتھی کہاں کہاں وادیوں میں بکھرے پڑے ہیں، جو کہ مجھے نظر نہیں آ رہے۔ شاید وہ بھی ان حسین مناظر کو کیمرے کی آنکھ میں بند کرنے کی جرات اور جسارت کر رہے ہیں، اور میں بھی انہی میں سے ایک